میں جلدی جلدی آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا، جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی۔ دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرتا رہا۔ رکوع میں جاتے ہی خیال آیا کہ اماں کی دوائی لانا تو بھول ہی گیا اور واپسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی اے ٹی ایم سے نکالنے تھے۔ پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نیند کی غنودگی کا جھونکا آیا اور نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ نیند میں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم، ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے تھے۔ میرے پاس آ کر بھی ایک کاغذ تھما دیا گیا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ تمہارا ایمان نامہ ہے، اب جا کر وہاں جمع کرا دو جہاں باقی لوگ جمع کروا رہے ہیں، پھر نام پکارا جائے گا اور فیصلے کے لیے تیار ہو جانا۔ میں نے بھی جا کر وہ کاغذ جمع کروا دیا اور لائن میں واپس آ گیا۔ اپنے نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اب ایک ایک کر کے نام پکارے جانے لگے، فلاں بن فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر پر میرا نام پکارا گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، اب کیا بنے گا میرا؟ ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دو قداور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں پکارنے کا لگا، رکو رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا تو جنت والوں میں آنا تھا، مگر مجھے غصے سے خاموش کروا دیا گیا۔ مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ دیتا تھا، نہ شراب اور زنا جیسے کام میں ملوث تھا۔ پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گڑھے میں مجھے پھینکنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا۔ نماز نماز، کہاں تم؟ نماز بھی خاموش۔ جہنم کی آگ چھولے مجھے لپیٹنے کو بے چین ہو رہے تھے اور مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا گیا، ایک سفید بزرگ نے آ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے جہنم سے باہر کھینچ لائے۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگے، میں تمہاری نماز ہوں۔ غصے سے چلایا کہ آپ اب آ رہے ہیں جب مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اور اگر آپ عین وقت پر بھی نہ آتے تو میں تو چلا گیا تھا نا جہنم میں، پہلے نہیں آ سکتے تھے تم؟ بزرگ کہنے لگے، جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی وقت پر نہیں پڑھا، ایسے ہی میں نے بھی تاخیر کی۔ کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تو میں کیسے وقت پر آتا؟ میری اکھڑی اکھڑی سانسیں اب قدرے بحال ہو چکی تھی۔ میری ماں نے آ کر مجھے سجدے میں ہلایا اور میری آنکھ کھلی۔ بیٹا خیر ہے، تم نماز نماز پکار رہے تھے۔ میں حیرت سے خود کو ٹٹولتے ہوئے کہنے لگا، میں زندہ ہوں۔ پسینے سے شرابور تھا، وہاں کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی مل گئی ہو۔ اور میں نے آئندہ پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے۔ کان ہر وقت اذان کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب میں نماز میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ دوستو، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس میسج کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی توبہ کر کے نماز کا پابند ہو جائے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔